دوستو آبادی کے حساب سے ہماری دنیا کے دوسرے سب سے بڑے ریلیجن یعنی اسلام کے اندر حضرت امام مہدی کو بہت زیادہ امپورٹنٹ اور پاپولر پرسنالٹی کے طور پر دیکھا جاتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے اسلام مذہب کی بڑی بڑی کتابوں کے مطابق یہی وہ انسان ہیں کہ جو ہماری دنیا کے بالکل آخری دور میں یعنی قیامت سے ٹھیک پہلے ہماری اس دنیا میں آئیں گے۔ جس دور میں یہ آئیں گے یہ وہ دور ہوگا کہ جب ہماری دنیا میں ظلم و ستم، نا انصافی، قتل اور اس جیسے بڑے بڑے جرم بہت زیادہ عام ہو چکے ہوں گے۔ ہماری اس دنیا میں آ کر یہ پوری دنیا کو پوری طرح سے بدل کر رکھ دیں گے۔ نہ صرف ظلم و ستم کو ختم کر کے انصاف کو قائم کریں گے بلکہ اپنی خود کی ایک بڑی سلطنت بھی قائم کریں گے، جس سلطنت کے اوپر یہ ایک لمبے وقت تک راج کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلے سینکڑوں سالوں سے پوری دنیا کے مسلمان نہ صرف امام مہدی کا بڑی بے صبری کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں، بلکہ آج بھی آپ لوگ وقت وقت پر بہت سارے مسلمانوں کے منہ سے امام مہدی کا نام سنتے ہی رہتے ہوں گے۔ حالانکہ دوستو یاد رہے کہ امام مہدی سے پہلے ہماری اس دنیا میں وقت وقت پر بہت ساری چھوٹی اور بڑی نشانیاں بھی ظاہر ہوتی رہیں گی جو اس بات کا سگنل دیں گی کہ امام مہدی آنے والے ہیں، یا پھر بہت ساری نشانیاں ایسی ہوں گی کہ جو اس بات کی طرف اشارہ کریں گی کہ امام مہدی ہماری اس دنیا میں آ چکے ہیں۔ اور انہی بہت ساری چھوٹی بڑی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی سفیانی بادشاہ کا ظاہر ہونا ہوگا، یعنی سفیانی نام کا ایک ایسا بادشاہ کہ جو اتنا زیادہ ظالم اور خطرناک ہوگا کہ جس کے بارے میں صرف پڑھ کر ہی آپ لوگوں کے ہوش اڑ جائیں گے۔ سفیانی نام کا یہ خطرناک بادشاہ اپنے ظلم و ستم کی ساری حدوں کو پار کرتا ہوا امام مہدی کے مقابلے کے لیے بھی نکل پڑے گا، مگر راستے میں ہی مقابلے سے پہلے ہی اس کی ساری فوج زمین میں دھس جائے گی۔ لیکن دوستو اب سوال یہی ہے کہ آخر یہ سفیانی بادشاہ ہوگا کون، کہاں سے آئے گا اور اس کی فوج زمین میں کیوں دھسے گی، امام مہدی سے مقابلے کے لیے کیوں نکلے گا؟ تو چلیے یہ سب کچھ بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ RH نیٹ ورک کے نالجبل فرینڈز روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ جب حضرت امام مہدی ہماری اس دنیا میں آئیں گے تو ان کی مدد کے لیے خراسان کے علاقے سے، یعنی اس علاقے سے کہ جہاں پر آج کے دور میں ایران اور افغانستان جیسے علاقے موجود ہیں، ایک کالے جھنڈوں والی فوج نکلے گی۔ یہ حضرت امام مہدی کی مدد کے لیے جائے گی اور بعد میں ان کی فوج میں ہی شامل ہو جائے گی۔ دراصل خراسان کی یہ کالے جھنڈوں والی فوج ایک ایسے خطرناک اور ظالم بادشاہ سے لڑنے کے لیے جا رہی ہوگی کہ جو ایک ایک کر کے سارے مسلم دیشوں پر قبضہ کر رہا ہوگا، مگر راستہ میں ہی اس فوج کو یہ خبر ملے گی کہ حضرت امام مہدی ہمارے اس دنیا میں ظاہر ہو چکے ہیں، اسی لیے یہ راستہ میں ہی اپنے ارادے کو بدل کر حضرت امام مہدی کی طرف نکل پڑیں گے اور وہاں پہنچ کر حضرت امام مہدی کی لیڈرشپ کو قبول کر کے ان کی ہی فوج میں شامل ہو جائیں گے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت امام مہدی کا اصلی نام محمد ہوگا اور یہ آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹی کی نسل سے ہوں گے۔ اتنا ہی نہیں، ان کے بارے میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ان کے چہرے پر ایک تل ہوگا اور یہ ہماری پوری دنیا کو انصاف اور امن سے اس طرح سے بھر دیں گے کہ جس طرح سے پہلے یہ دنیا ظلم و ستم اور ناانصافی سے بھری ہوئی ہوگی۔ یہ ایک کے بعد ایک لگاتار بڑے بڑے شہروں کو فتح کریں گے اور یہ بیت المقدس کو بھی فتح کریں گے، جس کے بعد ہماری اس دنیا میں دجال ظاہر ہوگا اور دجال کے فوراً بعد اس کو ختم کرنے کے لیے ہماری دنیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی واپس آئیں گے۔ اس کے بعد حضرت امام مہدی جب مسلمانوں کی خلافت کو مکہ سے سنبھالیں گے تو اس دور میں ملک شام میں موجود ایک بادشاہ کہ جس کا نام سفیانی بتایا گیا ہے، وہ حضرت امام مہدی کے مقابلے کے لیے اپنی بڑی فوج بھیجے گا، مگر یہ بڑی فوج امام مہدی کے پاس پہنچنے سے پہلے ہی راستہ میں ہی تہس نہس ہو جائے گی، کیونکہ امام مہدی کو خدا کی غیبی مدد حاصل ہوگی۔ اسی لیے جب یہ فوج راستہ میں ہوگی تو زمین اچانک سے پھٹے گی اور اس فوج کو اپنے اندر سما لے گی۔ اس دور میں مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہوگا کہ اگر وہ سفیانی بادشاہ کا ساتھ نہیں دیتے ہیں تو وہ ان کو قتل کر دے گا، اور اگر وہ امام مہدی کا ساتھ دیتے ہیں تب بھی سفیانی بادشاہ کے غصے کا شکار بنیں گے، اور اگر امام مہدی کا ساتھ نہیں دیتے ہیں تو آٹومیٹکلی وہ مسلمان ہی نہیں رہیں گے۔ دوستو سفیانی نام کے اس بادشاہ کا ذکر بہت ساری روایتوں میں ملتا ہے۔ روایتوں کے مطابق یہ ظالم بادشاہ ملک شام یعنی دنیا کے اس علاقے سے نکلے گا کہ جہاں پر آج کے دور میں سیریا موجود ہے۔ یہ حضرت ابو سفیان کی نسل سے ہوگا اور حد سے زیادہ ظالم و جابر ہوگا، قتل عام میں کسی کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا، لاکھوں لوگوں کو لگاتار مارتا چلا جائے گا۔ اس کے دور میں عام لوگوں کو تو مارا ہی جائے گا اور ان میں بھی خاص طور سے جو مسلم عالم یعنی اسکالرز ہوں گے ان کو چن چن کر قتل کیا جائے گا، اور یہ اسی ظلم و ستم کے بلبوتے پر ایک کے بعد ایک کئی مسلم دیشوں پر قبضہ کر لے گا۔
मगर इन सारे इलाकों को बाद में एक बार फिर से हज़रत इमाम मेहदी फ़तह कर लेंगे। आपको बताते चलें कि ये अपने सामने बोलने वालों को भी कत्ल करेगा, इवन उन औरतों को भी कत्ल कर देगा कि जिनके पेट में बच्चे होंगे, ताकि इनका बच्चा अगर लड़का हो तो वो बड़ा होकर मेरे मुकाबले के लिए ना निकल पड़े। ये लोगों को मौत की सज़ा देने के लिए उनको उबलते हुए तेल में डालकर फ्राई करवाएगा। इतना ही नहीं, ये अपने मुखालिफ लोगों को बहुत ही ख़तरनाक सज़ाएं देगा। इसका चेहरा भी हद से ज़्यादा डरावना और ख़तरनाक होगा। इसके चेहरे पर चेचक और इस तरह के ऐसे बहुत सारे दाने होंगे कि जिसको देखकर लोगों को ये महसूस होगा कि शायद ये कोई काना इंसान है। सुफियानी के बारे में हज़रत इमाम सादिक कहते हैं कि अगर तुमने सुफियानी को देख लिया तो समझ लो उस दौर के सबसे पलीद और सबसे गंदे इंसान को देख लिया। एविडेंसेस के मुताबिक सुफियानी का जो खुरूज होगा, यानी सुफियानी जो निकलेगा, वो इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से रजब के महीने से निकलेगा और पहले मुल्क शाम के आसपास के सारे इलाकों को फतह करता हुआ फिर इराक के इलाके पर हमला करेगा। इराक पहुंचकर भी ये एक बड़े पैमाने पर कत्लेआम करेगा। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि कुछ बुक्स के अकॉर्डिंग इसके जो निकलने का टाइम होगा और ख़त्म होने का टाइम वो लगभग 15 महीने का होगा और इसी पूरे 15 महीने के दौर के बीच में ही वो मामला होगा कि जब सुफियानी की पूरी फ़ौज ज़मीन में धंसा दी जाएगी। दरअसल दोस्तों, जब सुफियानी की फ़ौज को इमाम मेहदी के आने की खबर मिलेगी तो सुफियानी अपनी फ़ौज को ये ऑर्डर देगा कि इमाम मेहदी की फ़ौज का पीछा किया जाए। लिहाजा इसकी फ़ौज हज़रत इमाम मेहदी का पीछा करते करते जब अरब के एक इलाके यानी बेदा के पास पहुंचेगी तो यहाँ पर ही अचानक से ज़मीन फट जाएगी और इसकी पूरी फ़ौज उस ज़मीन के अंदर धंसा दी जाएगी। पूरी फ़ौज में 2 ही ऐसे लोग होंगे कि जो अपनी जान बचाने में कामयाब हो पाएंगे और ये 2 लोग ही भागते भागते वापस आकर सुफियानी को इस पूरे मैटर की खबर करेंगे। दोस्तों, वैसे तो सुफियानी और दज्जाल दोनों का ही मकसद लगभग सेम ही है और दोनों काम भी लगभग सेम तरह के ही करेंगे, मगर फ़र्क सिर्फ इतना है कि जहां एक तरफ दज्जाल की तमाम साजिशें छुपी हुई होंगी और वो लोगों को धोखा दे देकर गुमराह करेगा, तो वहीं दूसरी तरफ सुफियानी की तमाम साजिशें छुपी हुई नहीं होंगी, बल्कि वो तो खुलेआम मुखालिफत करेगा। इवन इतना ही नहीं, पूरी तैयारी के साथ जंग भी करेगा। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।